اب یہاں پر اللہ تعالیٰ جنت کی ایک کیفیت بیان کر رہا ہے، ایک پکچر دکھا رہا ہے کہ جب بھی اہل جنت والوں کو رزق کی صورت میں کوئی پھل دیا جائے گا تو پھر اہل جنت کیا کہیں گے، وہ آگے بیان آیا ہے، قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، یہ تو وہی پھل ہے جو ہمیں دنیا میں بھی دیا جاتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے وَأُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، یہ اس پھل سے ملتا جلتا ہوگا، اس کی مشابہت والا ہوگا۔ ملتا جلتا اس لیے ہے کہ انسان کی ایک فطرت اور نیچر ہے کہ جب بھی انسان کسی دسترخوان پر بیٹھتا ہے تو سب سے پہلے اسی چیز کو کھانے کی کوشش کرتا ہے، اسی چیز کی طرف اٹریکٹ کرتا ہے جو چیز اسے سب سے زیادہ پسند ہوتی ہے۔ وہ اس چیز کو کبھی ہاتھ نہیں لگاتا جس چیز کو نہ اس نے کبھی دیکھا ہو نہ کبھی کھایا ہو، کیونکہ اسے ڈر ہوتا ہے کہیں وہ اس پھل کو کھا کر اپنے سارے کا سارا ذائقہ نہ خراب کر دے۔ اور جنت میں اہل جنت کی مہمان نوازی اللہ تعالیٰ ان پھلوں کے ساتھ کرے گا جن پھلوں کے ساتھ انسان دنیا میں بھی مانوس تھا، جیسے آم، کیلا، انار، انگور، سیب، ناشپاتی اور دوسرے فروٹ۔ تو اہل جنت جب ان پھلوں کو دیکھیں گے تو وہ کہیں گے یہ تو وہی پھل ہے جو میں دنیا میں بھی ملا کرتا تھا، حالانکہ اس ذائقے میں اور دنیا والے جو پھل فروٹ ہیں اس ذائقے میں زمین و آسمان کے درمیان فرق ہوگا۔ اور اس کا دوسرا مفہوم بھی ہے کہ اہل جنت کو پھل یہی ملے گا، لیکن ہر وقت جب بھی ایک فروٹ کھائے گا اس کے بعد ایک آم کھائے گا اور دوسرا آم کھانے لگے گا تو اس دوسرے آم کا ذائقہ سارے کا سارا تبدیل ہو جائے گا۔ دنیا والا معاملہ نہیں ہوگا کہ جیسے دنیا میں آپ ایک آم کھاتے ہیں تو دوسرا آم بھی کھاتے ہیں، وہی ذائقہ ہوتا ہے، تیسرا آم کھاتے ہیں تو انسان کی طبیعت بھر جاتی ہے۔ جنت میں یہ والا معاملہ نہیں ہوگا، بلکہ ایک آم کھائیں گے اس کا ذائقہ اور ہوگا، دوسرا آم کھائیں گے تو اس کا ذائقہ اور ہوگا۔